صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ابنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت کریے۔ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں۔ اور کون ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ؟ میدان محشر بپا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور ہمارا عشق سر چڑھ کے بولے گا، اور وہاں بھی ہمیں نہ تو جنت کی یاد آئے گی اور نہ تو حساب و کتاب کی یاد ہوگی، بس ایک ہی یاد ہوگی، اے اللہ ہمیں مدینے پہنچا دے۔ تو پھر آپس میں باتیں ہو رہی ہوں گی، میدان محشر میں جو لوگ جمع ہوں گے وہ باتیں کریں گے، فرشتے ایک دوسرے سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ کون ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ، کون ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ؟ حشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں، حشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں۔ اور آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، کسی کونے میں چلے جائیں، دنیا کے ہر ذرے کو آپ کھنگال ڈالیں، ہر ذرے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق موجود ہیں، چاہے کوئی دنیا ہو، کوئی زمانہ ہو۔ اور آپ اس غفلت میں نہ رہیے کہ ہماری صرف یہی ایک دنیا ہے جہاں انسان آباد ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات کو گئے، کل 30 تاریخ ہے، اور آنے والی جو پہلی تاریخ ہے رجب کی، اسی رجب کی 27ویں تاریخ کو، چاند کی 27 تاریخ کو یہ کنڈے کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ معراج النبی کا مہینہ ہے، لیکن عوام الناس میں یہ کنڈے کے مہینے کے نام سے مشہور ہے۔ حالانکہ اس میں بڑی برکت ہے، بہت ساری فضیلتیں ہیں اس کے اندر، اور اس مہینے میں خواجہ غریب نواز کی چھٹی بھی ہے، اسی مہینے میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی فاتحہ بھی ہے، حضرت امیر معاویہ کی فاتحہ بھی ہے، اور اسی مہینے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ ملا، جو ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ نماز پہلے تھی نہیں، پھر نبی پاک جب معراج کو گئے تو 5 وقت کی نماز کا تحفہ ملا۔ تو اسی رات کو سرکار جب گئے سدرۃ المنتہا پہ، تو وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ سدرہ پہ حضرت جبریل امین تھے، اور جبریل امین کے ساتھ جب میرے آقا وہاں پہنچے تو اب جبریل رک گئے، کہا یا رسول اللہ اب یہاں سے آپ کو آگے جانا پڑے گا، اکیلے ہی جانا پڑے گا، اب میں نہیں ساتھ دے سکتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا جبریل بڑی اچھی دوستی نبھائی ہے، یہاں تک ساتھ دیا اب تنہا چھوڑ دیا۔ کہا سرکار میری ہمت اب نہیں ہے کہ میں اس کے آگے جا سکوں۔ سرکار شیخ سعدی لکھتے ہیں اگر یک سرے منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، یا رسول اللہ اگر میں بال کے نوک کے برابر بھی یہاں سے آگے بڑھوں تو اللہ کے تجلی کی روشنی میرے بالوں پر کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ سرکار میں نہیں جا سکتا، مگر محبوب آپ تو محبوب خدا ہیں، آپ تو وہ مکین ہیں کہ لا مکان بھی جس کا مکان ہے۔ محبوب آپ تو آپ جائیں یہاں سے آگے۔ تو سرکار جب وہاں رکے تو دیکھا سدرہ کے مقام پر، سدرہ ایک مقام ہے، اور سدرہ کہتے ہیں بیری کے پیڑ کو، وہ جو بیر کا پیڑ ہے وہ حضرت جبریل امین کا مقام ہے۔
وہ ہمارے اور آپ کے بیری کے پیڑ کی طرح نہیں ہے. اس کے پتے جو ہیں وہ ہاتھی کے کان کے اتنے بڑے بڑے ہیں اور اس کے پھل بھی بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو اس سدرا پر میرے آقا علیہ السلام جب رکے تو دیکھا سدرا کے کنارے کنارے اونٹوں کی قطاریں جا رہی ہیں, لائن لگا کے اونٹوں کی قطاریں چلی جا رہی ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ. تو میرے آقا نے پوچھا جبریل یہ اونٹ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ سرکار جب سے رب نے مجھے پیدا کیا ہے, مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم, یا رسول اللہ جب سے مجھے رب نے پیدا کیا ہے تب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اونٹ کہیں سے آ رہے ہیں اور کہیں جا رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں اور کب سے آ رہے ہیں اور کب سے جا رہے ہیں, سرکار مجھے نہیں معلوم. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ قریب سے دیکھتے ہیں. جب قریب گئے تو دیکھا ان اونٹوں کے کوہان پہ بڑے بڑے صندوق لدے ہوئے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ پکڑ کے بٹھا لیا, ان پہ تالے پڑے ہوئے تھے صندوق پہ. سرکار علیہ السلام نے فرمایا جبریل اس تالے کی چابی تمہیں معلوم ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے تو نہیں معلوم. کہا الحمدللہ مجھے معلوم ہے. سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا الحمدللہ مجھے معلوم ہے. جبریل اپنی جگہ سے اجنبی ہیں لیکن مصطفیٰ کو سب پتا ہے, میرے آقا کو سب پتا ہے. لوگ حیران ہیں کہ نبی عرش اعظم کی بلندی پر کیسے چلے گئے, ماں نادان, اس پہ حیرانی کی کیا بات ہے؟ حقیقت حیرانی تو یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ تو نور علی نور ہیں. حیرت یہ ہے کہ وہ ملائے اعلیٰ کا نور اعلیٰ اس زمین پہ کیسے آ گیا. اس زمین پہ یوں آیا کہ اللہ نے کرم کر دیا مومنوں پر کہ اپنا محبوب نازل فرما دیا. قرآن میں اللہ کا فرمان ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے بڑا احسان کیا مسلمانوں پر کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا. اللہ نے ہم پر احسان کیا اپنا محبوب بھیج کر. تو سرکار کو سب پتا ہے. آپ میرے گھر آئیں اور مجھے چیزوں کا پتہ نہ ہو, آپ کو معلوم ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گھر میرا نہیں آپ کا ہے. جبریل وہاں ہیں تو, لیکن جبریل تو نئے نئے ہیں. میرے مصطفیٰ تو جبریل اور کائنات کے پیدائش سے پہلے نہ جانے کتنے زمانے, کتنے 100 برس, کتنے کروڑ برس اللہ کے قرب میں رہے. اللہ پاک نے محبوب پاک کو قرب خاص میں بنا کر رکھا اور دیدار اللہ محبوب کا دیدار کرتا تھا, محبوب اللہ کا دیدار کرتے تھے. اور اس کا ثبوت یہ ہے حدیث پاک موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے, لیکن ہاں اتنا ضرور یاد ہے کہ سدرا پر میں جہاں رہتا ہوں یا رسول اللہ چوتھے حجاب میں, وہ حجاب جو اللہ کے نور کے آگے جو پردہ ہے, کہا یا رسول اللہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا, میں نے اسے 72,000 بار دیکھا ہے. اب سوچئے جبریل کی عمر کتنی لمبی ہوگی. کہا یا رسول اللہ 70,000 سال کے بعد جو ایک ستارہ چمکتا تھا میں نے اسے 72,000 بار دیکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ, اے جبریل مجھے میرے رب کے عزت کی قسم میں وہی ستارہ ہوں, میں وہی ستارہ ہوں. جبریل کے خیال میں کہیں یوں ہو کہ میری عمر بڑی لمبی ہے, لیکن جب جبریل نے یہ جواب سنا تو حیران رہ گئے جبریل امین. سرکار علیہ السلام اس سے بھی نہ جانے کتنے کروڑوں سال پہلے رب نے پیدا کیا. وہ تو اللہ جانے, اللہ کا محبوب جانے کہ اس نے کب بنایا, کیسے بنایا. ہاں لیکن اتنا معلوم ہے رب نے بنایا تو فرمایا محبوب تو مجھے دیکھے میں تجھے دیکھوں, تیسرا کوئی نہ ہوگا. محبوب و محب میں کوئی اور نہیں, بس تو مجھے دیکھے میں تجھے دیکھوں. اور یہ عشق اللہ پاک کا ایسا کہ آج ہمیں حکم دیا گیا درود پڑھنے کا, ہم پڑھتے نہیں, لیکن اللہ نے جب سے محبوب کو پیدا کیا ہے تب سے اللہ بھی نبی پر درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں. اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ ہم اپنے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھیں, اور قرآن میں اللہ نے اس کا حکم عطا فرمایا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل چابی مجھے معلوم ہے. میرے آقا نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور بسم اللہ شریف پڑھا اور انگلی گھما دی تو تالا کھل گیا. بولیے نا سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کے انگلیوں کی طاقت دیکھیں, سرکار کا علم غیب دیکھیں, میرے مصطفیٰ کا کمال دیکھیں, مقام مصطفیٰ دیکھیں. لوگ کہتے ہیں نا
کہ تم سنی بریلوی لوگ نبی پاک کی اتنی تعریف کرتے ہو کہ اللہ سے آگے بڑھا دیتے ہو، معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ. اما ظالمو، تم نے رب کے مقام کو ماپا کیسے کہ ہم نے اس سے آگے بڑھا دیا؟ مقام ربوبیت اور ہے، مقام محبوبیت اور ہے. رب وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. محبوب وہ ہے جسے رب نے پیدا کیا. دونوں کے مقام الگ ہیں، لیکن ہاں اتنا ضرور معلوم ہے خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. ہمیں اور آپ کو کیا پتا؟ وہ تو اللہ جانتا ہے کہ اس کے محبوب کا مقام کیا ہے. ہم تو اتنا جانتے ہیں جو اعلیٰ حضرت سرکار نے ہمیں سکھایا ہے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خالق کا اے محبوب تو بندہ ہے اور تمام مخلوق کا آقا ہے، بس اتنا ہی جانتا ہوں. اور یقیناً میرے مصطفیٰ ہمارے جانوں کے بھی مالک ہے، ہمارے جسموں کے بھی مالک ہیں، ہمارے ایمان کے بھی مالک ہیں، ہماری دولتوں کے بھی مالک ہیں. سب کچھ کے مالک مصطفیٰ ہیں. اگر محبوب نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. سرکار علیہ السلام نے انگلی گھمائی اور تالا کھل گیا. جب صندوق کا تالا کھلا تو دیکھا اس صندوق کے اندر انڈے کے دانے کے مانند، انڈے کے سائز کے کروڑوں دانے موجود تھے. ایک دو نہیں، کروڑوں، جو گنتی کے باہر تھے. اور ان سب پر بھی تالے پڑے ہوئے تھے. سبحان اللہ. اللہ کی قدرت دیکھیں اور کیسی حیرت والی چیزیں ہیں یہ. اس پر بھی تالے پڑے ہوئے تھے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل ان پر بھی تالے ہیں، کھلے گا کیسے؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ عالم و رسولہ، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. سبحان اللہ. جو آج ہم کہتے ہیں نا، لوگ پوچھتے ہیں جناب کیسی خیریت ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے. اللہ کا بھی فضل ہے، رسول کا بھی فضل ہے، کرم ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا. ہم کہتے ہیں یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ فرشتوں کے سردار، فرشتوں کے رسول حضرت جبریل امین کا طریقہ ہے. انہوں نے سکھایا کہ ایسے بولتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. سرکار آپ جانتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انگلی گھمائی، بسم اللہ شریف پڑھا، تالا کھل گیا. ایک کا تالا کھولا، صرف ایک انڈے کا دانہ جو تھا اس کا تالا کھولا، انڈے کے سائز کے دانے کا. تو دیکھا اس میں چاول کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ چاول کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کے دانے کے مانند اس کے اندر دانے تھے، اور ان سب پر بھی تالے پڑے ہوئے تھے. سبحان اللہ. ان پر بھی تالے پڑے ہوئے تھے. اور وہ بھی ایک دو تعداد میں نہ تھے، ان کی بھی تعداد کروڑوں میں تھی. وہ بھی انگنت تھے، شمار کے لائق نہ تھے. میرے آقا علیہ السلام نے ان میں سے ایک دانہ اٹھایا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے جب شہادت کی انگلی گھمائی تو وہ دانہ کھلا. تو میرے آقا اور جبریل اس دانے کے اندر دیکھتے کیا ہے کہ ایک بہت بڑی دنیا، جیسے ہماری یہ دنیا ہے، زمین ہے، اتنی ایسی ہی زمین دنیا آباد ہے، اور لاکھوں کروڑوں انسان اس کے اندر موجود ہیں. میرے آقا علیہ السلام اس کے اندر داخل ہو گئے. سرکار جبریل چلتے رہے. ایک مقام آیا، ایک بہت بڑے میدان میں بہت بڑا اسٹیج لگا تھا، اور ایک یہودی عالم بیان کر رہا تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے جو بطحا کی زمین پر آئیں گے، یعنی پتھریلی سرزمین پر. وہ اونٹوں کی زمین ہے، ریگستانی زمین ہے، سوکھی زمین ہے. ان کی زبان عربی ہے. آخری زمانے میں تشریف لائیں گے. ہماری کتابوں میں ان کا نام احمد اور محمد لکھا ہے. یہ ذکر ہے کہ ان کا نام آسمان میں احمد ہے اور زمین میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہ بیان کر رہے تھے. میرے آقا علیہ السلام اسٹیج کے قریب چلے گئے. جب قریب گئے تو عالم صاحب نے جب توجہ کی تو رک گئے. آئے اٹھ کے سرکار علیہ السلام کو آگے پیش کیا. کہا اگر میں غلط نہیں تو جو نبی آخر الزماں کی نشانیاں ہیں میں آپ میں پاتا ہوں. کہا کہیں آپ وہی تو نہیں؟ کہا الحمدللہ میرا ہی نام محمد ہے، میں ہی عبداللہ کا بیٹا ہوں، میرا ہی نام محمد ہے، میں ہی مکہ کا رہنے والا ہوں، قبیلہ قریش کا چشم و چراغ میں ہی ہوں.
कांधे से जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की चादर मुबारक हटाई, तुम पुश्ते नाज़नीन पर महर नबूवत छपा हुआ था। आलिम दीन ने ऐलान किया, है लोगों, जिस नबी आखिर ज़मा का मैं जिक्र कर रहा था वो यही हैं। चुनांचे पूरे उस दुनिया के जितने लोग वहां मौजूद थे, सब ने सरकार अलैहिस्सलाम के हाथों पर मेरे आका अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और सब के सब इस्लाम में दाखिल हो गए। ये मकाम है मुस्तफा का, जहां हमारी आपकी नजरें, हमारी सोच भी नहीं पहुंचती, मेरे मुस्तफा वहां भी देख लेते। अब आप सोचिए कि एक ऊंट बिठाया, एक ऊंट के एक संदूक में करोड़ों अंडे के दाने के मानिंद दाने मौजूद थे, उनमें से एक को खोला और उनमें छोटे छोटे जो चावल के दाने के मानिंद थे उनमें एक को खोला, तो इतनी बड़ी दुनिया है। अब सोचिए अल्लाह की कितनी दुनिया होगी, और हर दुनिया में मेरे नबी की नात भी पढ़ी जाती है, मिलाद भी पढ़ी जाती है, उन्हीं की गुफ्तगू होती है, बस अल्लाह का जिक्र होता है, रसूलुल्लाह का जिक्र होता है। अब आज इमाम अहमद रजा जामा मस्जिद में हम मिलाद किए बैठे, ऐलान होता है, सबको मालूम है, लेकिन लोग अपनी दुनिया में इतना मस्त हैं कि दोस्तों बस यूं कहने को जी चाहता है कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। आए दिन मौतें होती हैं, आए दिन हादसे होते हैं, चलता फिरता आदमी हमारे दरमियान खड़ा रहता है और वो चला जाता है, लेकिन हमें फुर्सत ही कहाँ है? चुगलखोरियों से, झूठ से, दगाबाजी से, अय्यारी से, मक्कारियों से कहाँ फुर्सत है? और जो टाइम बचा तो कमाई में लगाया, और उसके बाद जो अगर कभी फुर्सत मिल गई तो कभी उस चौराहे पे खड़े, कभी उस चौराहे पे खड़े, कभी वहां खड़े, और फिर उसके बाद जब बहुत तंग आ गए, किसी ने मशवरा दे दिया, यार कुछ दुआ ताबीज करा लो, तो आ गए इमाम साहब के पास, मुफ्ती साहब के पास, हजरत थोड़ा कुछ दुआ हुआ कर दो, कोई ताबीज वाबीज पकड़ा दो। ताबीज तो तब काम करेगी ना भाई, किसी खेत में आप बीज डालेंगे, बीज से फसल कब उगेगी? जब खेती फसल उगाने के लायक होगी। जब खेती ही बंजर हो तो उसमें बीज कहां फसल उगा पाएगी? फसल तो आएगी नहीं, वो तो बीज भी खराब हो जाएगा। तो उस ताबीज देने वाले की और ताबीज की गलती नहीं कि आप पर असर नहीं कर रही, आप अपने आप को पहले उस लायक तो बनाइए। जब खाली वक्त मिले कोने में बैठ गए, 5 बार 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया, 11 बार सुभान अल्लाह पढ़ लिया, 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया, और फिर दुआ किया, ए मेरे मालिक मैं बड़ा परेशान हूं, मौला कमाइयां करता हूं बचता नहीं है, ए मौला बरकतें अता फरमा दे, ए मालिक तू इतना दे कि मैं खुद भी खाऊं, मेरे बच्चे भी खाएं और तेरी राह में भी खर्चा करूं, अपने रिश्तेदारों को भी देखूं, अपने भाइयों को भी देखूं, बरादरों को भी देखूं, अपने कबीले वालों को भी देखूं, पड़ोसियों को भी देखूं। ये दुआ करने का की फुर्सत क्या है? वो तो सब छोड़ दिया इमाम साहब पर, जुम्मा में दुआ कर देंगे, पंजवक्ता में दुआ कर देंगे। तो आप काहे को पैदा हुए? आप भी तो कलमा पढ़े हैं, आपका भी तो कुछ हिस्सा बनता है, आपका भी तो हक है। तो नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि करोड़ों दुनिया रब की मौजूद है, और हर दुनिया में मेरे मुस्तफ़ा की नातें पढ़ी जाती है, और हर जगह ये शान है मुस्तफ़ा की, मेरे आका की ये शान है कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम, और वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो शान है मेरे मुस्तफ़ा की। तो सरकार अलैहिस्सलाम की ये शान है, मेरे मुस्तफ़ा का ये मकाम है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक हर जगह मौजूद हैं। यहीं से गुफ्तगू शुरू किया था ना, मेरे आका के आशिक हर जगह मौजूद हैं। दुनिया के किसी जर्रे में जाए, किसी खित्ते में चले जाए, कोई हो ना हो, लेकिन मेरे नबी का मानने वाला जरूर मौजूद है। मेरे सरकार की शान बयान करने वाला हर जगह मौजूद है। हर जगह शाकिरुल कादरी नहीं है, लेकिन नबी पाक का गुलाम किसी और नाम से हर जगह मौजूद है। हर जगह आप मौजूद नहीं है, लेकिन आप जैसे सामाईन और भी जगह मौजूद है, जो अल्लाह के नबी का जिक्र सुनकर मुस्कुराते हैं, उनके दिल को सुकून आता है कि हमने कोई गली में घूमने वाला गली में घूमने वाले को अपना महबूब नहीं बनाया है, हमने दिल दिया है तो उस महबूब को दिया है जिसका दीवाना खुद परवरदिगार है। हमने उससे आंखें लड़ाई है, हमने उससे नजरें लड़ाई है कि जिसको देखने के लिए अल्लाह पाक जन्नत से सवारी भेजता है और मेराज की रात बुलाता है, महबूब आ जाओ तुझे देखने का दिल करता है, और जिब्रील आते हैं सवारी लेकर के। तो हमारा महबूब कोई ऐसा वैसा तो नहीं जो हमें तन्हा छोड़ दे,
ہم نے عشق کیا ہے مصطفیٰ سے تو وہ ہماری ہر حرکتوں سے واقف ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہاری جان سے زیادہ قریب ہوں. تم جو حرکتیں کرتے ہو میری نظر رہتی ہے, جو تم کچھ کہتے ہو میں وہ سب جانتا ہوں, تو جو تم نیکیاں کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں, جو تم گناہ کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں. اس لیے مومنوں, کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ اور اس کا رسول ضرور دیکھتا ہے. اس لیے جو کہیں تو پہلے سمجھیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. نیکیاں کریں تو اس انداز میں کریں کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے, رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور آپ اس انداز میں کریں کہ میں اسی کو سنا رہا ہوں, اور یہ حقیقت ہے کہ وہ سنتے ہیں. اللہ بھی سنتا ہے, اللہ کے رسول بھی سنتے ہیں. تو دنیا کا کوئی خطہ, کوئی ذرہ میرے نبی کے عاشقوں سے خالی نہیں ہے. کون سی زمین ان کے عاشقوں سے خالی ہے, کون سی زمین ان کے عاشقوں سے خالی ہے. ہر جگہ ہے پروانے اور شمع ہے مدینے میں, ہر جگہ ہے پروانے اور شمع ہے مدینے میں. اب اپنے دل کو ٹٹولیے کہ آپ کے دل میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کتنی ہے, دولت کی جگہ کتنی ہے, دنیا کی جگہ کتنی ہے, اور ان دوپٹوں کی جگہ کتنی ہے, اور اس کی روشنیاں کتنی ہیں, وہ کتنی بہکاتی ہیں آپ کو, اور نبی کا پیار کتنا بلاتا ہے. اپنے دل کو ٹٹولیے. میں شعر پڑھتا ہوں. میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں, میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں, گھر تو ہے مدینے میں, ہاں مگر وہ رہتے ہیں ہم عاشقوں کے سینے میں, ہاں مگر وہ رہتے ہیں ہم عاشقوں کے سینے میں. واقعی اگر رسول اللہ اس سینے میں رہتے ہیں تو یہاں اور کسی کو جگہ نہ دینا, نہ خرافات کو, نہ برائی کو, نہ گناہ کو, نہ چغل خوری کو, نہ بدگوئی کو, نہ جھوٹ کو, نہ مکاری کو, نہ عیاری کو, کسی کو جگہ نہ دینا, کیونکہ یہ جگہ صرف مصطفیٰ کی ہے, یہ میرے آقا کی جگہ ہے. ہاں مگر وہ رہتے ہیں ہم عاشقوں کے سینے میں, اور بعد میرے مرنے کے سارے لوگ یوں بولے. وہ کہتے ہیں نا, مدینے شہر میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا, اسی مٹی تلے دفن ہوا ہوتا تو کیا ہوتا, ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر, اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا. بعد میرے مرنے کے سارے لوگ یوں بولے, بعد میرے مرنے کے سارے لوگ یوں بولے, آدمی وہ اچھا تھا جو مر گیا مدینے میں, آدمی وہ اچھا تھا جو مر گیا مدینے میں, آدمی وہ اچھا تھا جو مر گیا مدینے میں. وہ لوگ بڑی قسمت والے ہوتے ہیں. لکھنؤ میں ایک عالم صاحب ایک انگریز کی لڑکی کو پڑھانے جاتے تھے, چونکہ اس ٹائم اردو چلتی تھی ہندوستان میں, اور اگر انگریز آئے تھے تو ان کی اولادیں بھی اردو سیکھتی تھی. تو عالم صاحب جب اردو سکھانے گئے تو
برابر جب جانے لگے کافی دن بیت گئے تو ایک دن عالم صاحب مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے اور ہلکی ہلکی تلاوت میں نماز پڑھ رہے تھے. تو اس بچی نے سنا تو کہا عالم صاحب مجھے بھی یہ جو ابھی آپ پڑھ رہے تھے نا مجھے بھی سکھائیے. چنانچہ انہوں نے اس بچی کو قرآن پڑھنا سکھایا. پھر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی, پھر وہ نماز پڑھنے لگی. پھر لیکن اس کا ایمان کسی پر آیا نہ تھا, ایمان صرف امام صاحب کو پتا تھا. چنانچہ اس بچی نے وصیت کر دی, حضور اگر میں مر جاؤں اور میرے گھر والے میری لاش کو عیسائی قبرستان میں دفن کر دیں تو دفن کرنے کے بعد آپ کسی بھی طرح کر کے میری لاش کو نکال کے مسلمان قبرستان میں دفن کر دینا. چنانچہ اس بچی کا انتقال ہو گیا. عالم صاحب دوسرے دن گئے کہ کسی طرح سے اس لاش کو نکالا جائے. بات جب تک آیا ہو چکی تھی کہ لڑکی تو مسلمان تھی, افسر کو معلوم ہوا تو افسر نے بھی قبر کی کھدائی کروائی, تابوت نکالا جیسے عیسائیوں کے یہاں ہوتا ہے تابوت میں ڈالتے. تو وہ وہی قبر, تختی بھی وہی, قبر بھی وہی, باکس بھی وہی ہے, لیکن لاش دوسری تھی. لاش دوسری تھی, کسی عربی کی لاش اس کے اندر موجود تھی, اس لڑکی کی لاش تھی ہی نہیں. عالم صاحب بڑے پریشان ہوئے, حیران ہوئے. مدتوں بعد مدینے شریف میں اسی ٹائم میں ایک خبر آئی, جو اس وقت کے اخبار چھپتے تھے اس کے حساب سے خبر آئی کہ مدینے میں ایک موت ہوئی تھی. آدمی ظاہری طور سے مسلمان بنا ہوا تھا لیکن حقیقت میں وہ یہودی تھا. اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا. مرنے کے بعد راز کھلا تو جا کر جب اس کی قبر کھود کے دیکھا تو وہ لڑکی جو ہندوستان میں دفن ہوئی تھی, اللہ پاک نے اسے مدینے کے جنت البقیع قبرستان میں شفٹ فرما دیا. یہ ایمان کی دولت ہے. آدمی وہ اچھا تھا جو مر گیا مدینے میں. یہ ایمان کی طاقت تھی. مری ہندوستان میں, دفن ہوئی ہندوستان میں, اور اللہ پاک نے اسے مدینے شریف میں پہنچا دیا. اس کی قسمت کا کیا کہنا. کاش ان کے کوچے سے لائے یہ صبا پیغام. ہم لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کسی کی خبر کا, لیکن ایک عاشق کے کان جو ہے یہ اس خبر کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کاش ایک دن مدینے شریف سے بلاوا آ جائے. ہر جگہ سے بلاوا آتا ہے, کاش رسول اللہ بھی بلا لیں, کیونکہ یہی سعادت بزور بازو نیست. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں پیسے والا ہوں اور پیسے کے بلبوتے مدینے پہنچ جاؤں گا تو پاسبل نہیں, پہنچ ہی نہیں سکتا. یہاں خواجہ کے دربار میں لوگ نہیں جا پاتے ہیں. ارادے لاکھ بنتے ہیں, بن کے ٹوٹ جاتے ہیں. وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. تو جب اولاد کے اولاد کے اولاد کے اولاد کے اولاد کے اولاد کا یہ حال ہے تو مدینے کے سرکار کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا علیہ السلام کی شان کا عالم کیا ہوگا. کاش ان کے کوچے سے لائے یہ صبا پیغام. کیا چل تجھے بلاتے ہیں اجی مصطفیٰ مدینے میں. چل تجھے بلاتے ہیں مصطفیٰ مدینے میں. جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں. تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا کیجئے اور یہ اپنی قسمت پر ناز کیجئے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے, یہ مہلت دی ہے کہ اس کے دربار میں آپ آ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اس کے محبوب کا ذکر سن رہے ہیں, میلاد میں شامل ہو رہے ہیں. ورنہ کروڑوں لوگ ہیں, لاکھوں لوگ ہیں, ان کو توفیق نہیں ہوتی اور اسی حال میں وہ مر بھی جاتا ہے, موت بھی ہو جاتی ہے, اور کوئی عمل اس کے پاس ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے وہ یہ بارگاہ خداوندی میں منہ دکھا سکے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں. اس لیے میرے دوستو, جب تک اللہ نے زندگی دی ہے وقت ضائع نہ کیجیے, وقت برباد مت کیجیے. یہ موقع غنیمت ہے, اپنے آخرت کی تیاری کیجیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم سب کو منہ دکھانا ہے.
اور سب نے اپنی اپنی قبر میں اپنا حساب دکھانا ہے، اور نامہ اعمال سب کے ہاتھ میں اپنے سیپریٹ نامہ اعمال ہوں گے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اللہ فرماتا ہے لا یغادر صغیرۃ وما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ۔ بندے بولیں گے، آپس میں کہیں گے، اے دیکھو نا یہ وہ گناہ ہے جو میں نے گناہ سمجھ کے کیا بھی نہ تھا، اور قلم نے تو یہ گناہ بھی لکھ دیا ہے، جبکہ یہ گناہ میں سمجھتا نہ تھا۔ وہ بھی گناہ میں لکھے جائیں گے، کوئی نہ چھوٹا گناہ چھوٹے گا نہ بڑا گناہ چھوٹے گا، لیکن ہاں اللہ کا فضل ہو گیا تو سب مٹ جائے گا، اللہ کا کرم ہو گیا تو سب مٹ جائے گا۔ سمندر کے جھاگ کے برابر آپ کے گناہ کیوں نہ ہو، ایک رحمت کی نظر کافی ہے رب کی، بس ایک بار نظر کرم ہو جائے تو انشاءاللہ سب بیڑا پار ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری عمر گناہ کرتے رہیں اور سوچے کہ بھائی ایک دن تو توبہ کر لیں گے رحمت تو ہو ہی جائے گی، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ کیا معلوم جب تم گناہ کر رہے اسی وقت مر گئے، چوری کر رہے تھے مر گئے، ڈاکہ ڈال رہے تھے مر گئے، اور بھی جتنے گناہ ہے اور اسی گناہ کرتے کرتے میں مر گئے، تب کیا ہوگا؟ آج ہی ہم نے مسئلہ پڑھ کے بتایا نا کہ ڈاکو کی نماز جنازہ نہیں ہے، اور نہ تو اس پر جنازہ ہے نہ غسل ہے۔ جو ماں باپ کو مار دے اس کی بھی نہ نماز جنازہ ہے نہ اس پر غسل ہے، اور بھی کئی چیزیں میں نے آج بتائی ہے مسئلے میں۔ تو یہ جان لیجئے کہ چاہے گناہ کتنا بڑا بھی ہو، مومن کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ وہ گناہ ہے کہ جس پر مومن کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ کچھ دوستوں کیا خبر زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، آج ہیں کل چلے جائیں گے، کل ہمارے درمیان جو تھے وہ آج نہیں ہے۔ تو اس لیے جو وقت ملا ہے غنیمت جان کر اپنے اپنی قبر کی، اپنے اپنے آخرت کی تیاری کیجئے، اور اپنے بچوں کے لیے کچھ اچھا پیغام چھوڑ جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کر لیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہد یار تاجدار حرم، شہر یار حرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت بلا سلام، نوبہار شفاعت بلا سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سروات پہ لاکھوں سلام، ہم فقیروں کی سروات پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹھ جائیں۔